بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اس وقت تک میرا اللہ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا کہ جب تک قوم اپنے آپ کو خود نہ تبدیل کرے۔ کیا؟ خود نہ تبدیل کرے۔ جب تک وہ انسان، وہ معاشرہ، جب تک میں اور آپ ہم اپنے آپ کو خود تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ رب العزت میں میری اور آپ کی حالت کو تبدیل نہیں کرنا۔ دیکھنا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس انسان کو بھیجنے کا کوئی مقصد ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی فضول نہیں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ نفع کے لیے۔ تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نفع ہے کیا ہے؟ نفع کیا ہوتا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے منع کرو۔ نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے منع کرو۔ برائی سے منع کرو۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اس امت کا یہ کام ہے، اس کو یہ ذمہ داری اس کو یہ ملی۔ اب آپ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کا جو رتبہ وہ بہت بلند ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے، جو نورانی مخلوق کا نور سے بنی اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پار بچھاتی ہے۔ کیا بچھاتی ہے؟ پار بچھاتی ہے۔ اپنے پار بچھاتی ہے۔ تو آپ یہ حساب لگائیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کے والدین کی یہ فضیلت ہوگی کہ اس کے جو چہرہ ہوگا وہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کس کی طرح؟ چودھویں کی چاند کی طرح۔ ہاں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ تو ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیات ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک عظیم مخلوق ہو، آپ کا مرتبہ رتبہ بہت بلند ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے آپ کے پاؤں کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کو تو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا، وضو کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا، نماز کے واجبات کا نہیں پتہ ہوتا۔ یہ جو بڑے بڑے عہدیدار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے۔ آپ ایک بہت عظیم مخلوق ہو، کیونکہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آپ کا مرتبہ اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا۔ اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ محنت سے، ذوق اور شوق سے، جب انسان جس کام کے اندر پڑ جائے اس کام کو پورا کر کے چھوڑے۔ کیا کرے؟ پورا کر کے چھوڑے۔ کام کو پورا کر کے چھوڑے۔ جزاک اللہ۔ باقی بات